اب گارنٹیز جو آپ لوگ چاہتے تھے وہ ہو چکی، جو آپ کی خواہشات تھیں وہ ان کی تکمیل ہو چکی، تو اب میاں نواز شریف کی واپسی کی امید رکھیں ہم، کیونکہ اب یہ سٹیٹمنٹ وزیر اعظم کا بھی تو آ گیا کہ جی 14 اگست تک اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور اکتوبر یا نومبر میں الیکشنز ہوں گے اور الیکشن کمیشن کرائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب انہوں نے وہ گارنٹیز کی بات کی تو تب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ایک فاشسٹ حکومت تھی جو کہ جس نے پوری قیادت پی ایم ایل این کی، جس نے جیلوں کے اندر ڈالی ہوئی تھی نیب کے ذریعے، اور سارے بوگس کیسز تھے۔ تو اس وقت اس ماحول کے اندر انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن بالکل جو باقی آپ نے کلپ سنائے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا آج کل بھی علاج جو ہے وہ چل رہا ہے اور وہ اپنے چیک اپ کراتے ہیں، لیکن یہ سب کی خواہش ہے، پارٹی ساری کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور اپنی کیمپین لانچ کریں۔ تو میرے خیال سے وہ ضرور آئیں گے پاکستان، اور اب اگلے مہینے کی ہمیں کوئی حتمی تو ڈیٹ نہیں پتا، لیکن پارٹی کے اندر بھی یہی سوال ہے کہ اگست میں میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، اور ابھی 2-3 دن پہلے انہوں نے سعودی عربیہ سے سارے پارٹی کو جو ہے وہ میسج پہنچایا کہ آپ اپنی الیکشن کی تیاریاں کریں اور جو رابطہ مہم ہے عوام کے ساتھ اس کو آگے تیزی سے بڑھائیں۔ تو میرے خیال سے وہ خود بھی انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں بھی واپس آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی انڈر ڈسکشن ہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے، کس وقت آئیں گے۔ تو یہاں کے بھی ان کا علاج کنٹینیو ہوگا، لیکن ایک ماحول تو بنا ہوا تھا، اور اب تو دیکھیں یہ جو بات ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ بوگس تھے، وہ ثاقب نثار کی سپریم کورٹ نے بنائے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اب وہ آئیں گے اپنے کیسز کو بھی لیگل طور پہ، جو لیگل ٹیم ہے وہ اچھا یہ ان کے بتائیے تھرو گا رانا فیس کرے۔ صاحب کہ آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے سب کی خواہش ہے پارٹی میں کہ میاں صاحب واپس آئیں، اور یہ بھی خواہش ہے کہ میاں صاحب لیڈ کریں، اور یہ بھی خواہش ہوگی کہ وہ وزیر اعظم بنے۔ میاں نواز شریف کی اپنی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے ان حالات میں، جو حالات اس وقت پاکستان میں ہیں، معیشت جس دہانے پہ چلی گئی ہے، سیاسی طور پہ جو چیلنجز ہیں؟ جی میں آپ کو بتاؤں، جب 2013 میں بھی معیشت جو ہے وہ بڑی بدحالی کے اندر تھی، اس کے ساتھ 2400 بم پھٹتا تھا پاکستان کے اندر ایک سال کے اندر، یہ ایوریج تھی ان سالوں کے اندر، 12 میں 13 میں 2400 دہشت گرد حملہ آور ہوتے تھے مختلف انسیڈنٹس کے اندر، 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، گیس نہیں آتی تھی۔ تو انہی حالات میں جو ہے وہ انہوں نے ملک کے جو لگامیں تھیں ان کو سنبھالا، اور ہم نے ان سارے لیکن چیلنجز وہ کو فیس کیا۔ 2013 تھا، اب 2023 ہے اور 10 سال گزر چکے ہیں، تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب اب ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مریم صاحبہ کے لیے he is paving the way for her to become the prime minister in future, maybe not this time but maybe in future۔ اور وہ ذاتی طور پہ خود اتنے اب دلچسپی رکھتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر میں آؤں گا اور ان حالات میں وزیر اعظم بن بھی جاؤں گا تو میں کچھ خاص کر نہیں سکتا، مطلب کہ کوئی خاص چیز میرے کریڈٹ میں جائے گی نہیں، اور چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے سیاسی طور پہ بھی، اور وہ کچھ لوگوں کا خیال لگتا ہے کہ جی اب عمر کافی ہو گئی ہے تو اب فائدہ کوئی نہیں وزیر اعظم بننے کا۔ نمبر ایک کہ مریم نواز کے لیے وہ رستہ نہیں بنا رہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنی محنت کے ذریعے اور اب اپوزیشن کے دوران انہوں نے جو جدوجہد کی، انہوں نے اپنے لیے خود ہی رستہ ہموار کیا، اور وہ رستہ ان کو عوام نے دکھایا، عوامی سپورٹ۔ نہیں تو میاں نواز شریف کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کے اندر؟ میاں صاحب کا کنٹریبیوشن تو ہے نا، وہ تو رستہ تو سب کے لیے ہی بنا رہے ہیں، آپ سب کے لیے جتنے بھی آپ کہیں گے کہ میاں نواز شریف نے میرے لیے رستہ نہیں بنایا، آپ کہیں گے؟ نہیں آپ ٹھیک ہے، لیکن ان کی اپنی محنت جو ہے وہ وہاں علیحدہ سٹینڈ کرتی ہے۔ باقی دیکھیں، یہ میں آپ کو ہماری پارٹی کے اندر بالکل ایک طریقے سے ڈیبیٹ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں جو فائنل فیصلہ ہو وہ سب فالو کرتے ہیں، اور میاں صاحب جو ہے وہ سب کی سنتے بھی ہیں، اور پھر کوئی کبھی اپنا ڈیسیجن بھی وہ امپوز کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب فیصلہ ہوگا تو یہ انہی کی کال ہوگی۔ وہ اگر سمجھیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ چوتھی دفعہ کا کینڈیڈیٹ بننا ہے تو یہ ان کی آپشن ہوگی، اس پہ مشورہ بھی وہ سب سے لیں گے، اور جو مشورے ان کو پارٹی میں ملیں گے اس کے مطابق وہ چلیں گے۔ میرے خیال سے یہ پارٹی کے لیے بڑی ایک خوشائن بات ہوگی کہ اگر وہ چوتھی دفعہ ایک تجزیہ یہ بھی ہے، اور پھر میں شعیب شاہین صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ رانا صاحب، ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف بذات خود
उस तरह से उनकी कबूलियत भी नहीं है जिस तरह से मियाँ शहबाज साहब की है। मियाँ शहबाज साहब इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, और वो एक पेज वाले मामलात जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ कोई ना कोई मसाइल हो जाते हैं और मियाँ शहबाज के साथ तो कोई मसला होता ही नहीं है। तो ये भी एक तज्जिया है, आपका क्या कहना है इसके बाद? देखिए, जो फाइनल डिसीजन है कि कौन पीएम की का कैंडिडेट होगा पीएमएलएन की तरफ से, ये पार्टी मुशावरत और फिर जो मियां नवाज शरीफ फैसला करेंगे उसके ऊपर ये मुनस्सर है। बाकी जहां तक बात है वन पेज की, तो वो पहले भी मियां साहब ने कभी कोई ऐसा कोई गैर जमहूरी अमल नहीं किया था जिसकी उन्हें सजा दी गई। सजा उनको जो है वो जमहूरियत के अमल को या जमहूरियत को तगड़ा कर वो एक अलहदा बहस है राना साहब। मैं सवाल कर रहा हूँ एक्सेप्टेबिलिटी का, कि मियाँ साहब फिर ज़रा आपको पता ना कि वो बातें इस तरह की करते हैं, शहबाज साहब तो कोई बात ही ऐसी करते नहीं है कोई ख़ास, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी। मियाँ साहब, अब जितना हमने सबक सीख लिया उसके बाद मियाँ साहब की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जानी चाहिए सारे हलकों के अंदर। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्ज़िये और तबसरे में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।